میرا پیشہ ڈاکٹر ہے اور میرے پاس فارمیٹیکل کمپنیوں کی ایجنٹس آتے ہیں اور وہ لوگ ہمارے مریضوں کو ان کی دوائیں پیش کرنے پر مہینے میں جتنے سیلز ہوں گے اس کے مطابق کچھ نسبت آفر کرتے ہیں. تو کیا یہ نسبت لینا جائز ہے؟ یہ حلال میں شامل ہوگا یا حرام میں؟ اور اگر ہم کو ہمارے اسپتال کی طرف سے پرمیشن ہے کہ ہم یہ ہمارے استعمال میں لے سکتے ہیں تب بھی جائز ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے یقیناً ایسی خیانتیں امتوں میں ہوتی ہیں کہ ایک اچھی سے اچھی دوا چھوڑ کر کے ڈاکٹر یا کوئی بھی آدمی یعنی جیسے کوئی میکینکی چیز ہو اور کچھ ہو تو چھوڑ کر کے اچھی چیز کو چھوڑ کر کے اور وہ دوسرے چیزوں کا اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کا اس میں فائدہ ہو. ایک اچھی دوا پہلے سے مل رہی ہے آپ کے پاس، آپ نے دیکھا کہ یہ اسی طرح یا اس سے کم درجے کی ہے لیکن اپنے فائدے کے لیے آپ نے اس کو مریضوں کے لیے لکھا تاکہ آپ کو اس کا جو کچھ ملنا ہے اس کے بدلے ملے اور پھر آپ کو ٹکٹ ملے باہر جانے کا یا اور کچھ ہو. جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ چیز پورے طور پر حرام ہے، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. اور اگر واقعی نئی دوا آئی ہے اچھی، آپ لکھ رہے ہیں اچھی دوا اللہ کے نام سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کا ڈر سامنے رکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط کر رہے ہوں. اگر جانتے ہوں سب لوگ کہتے ہیں اس سے اچھی دوا ہے، اس کو لکھ رہے ہیں آپ صرف اس وجہ سے کہ اچھی دوا ہے نہ کہ ان کے کہنے کی بنا پر، تو انشاءاللہ آپ لکھیں اور جو کچھ وہ دے رہے ہیں اس کو نہ لیجیے، کیونکہ یہ سود میں ہو جاتا ہے یا سمجھ لیجیے قمار میں ہو جاتا ہے. کوئی ایسی چیز لینا جائز نہیں ہے. جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ کوئی شخص آئے ابن لطبیہ اور ان کو پیارے رسول نے بھیجا تھا صدقہ کا مال جمع کرنے کے لیے، تو کچھ لے کے آئے اور کہا یہ بیت المال کا ہے اور یہ میرا ہے، لوگوں نے ہدیہ دیا ہے. تو پیارے رسول نے سختی کے انداز میں فرمایا تعدیب اور تربیت کے لیے کہ حل جرس فی بیت ابی ہی، اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو دیکھتا کہ اس کے پاس ہدیہ آتی ہے کہ نہیں آتی. یہ تو ہماری وجہ سے ہم نے اس کو بھیجا ہے تب یہ ہدیہ اس کو ملا ہے، تو سب کچھ یہ بیت المال کا ہوگا. اسی طرح اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے تو وہ چیز بھی آپ کے لیے جائز نہیں. البتہ اگر دے رہا ہے اور آپ اس کو اس نیت سے لے رہے ہیں کہ آپ غریبوں کے لیے خرچ کریں، یہ نہیں کہ دوا نیچے درجے کی ہے اس کو لکھ کر کے آپ اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا غریبوں کا فائدہ. نہیں، دوا اچھی سے اچھی لکھیں جو اچھی بازار میں ملتی ہے، اس کمپنی کی ہو جو اس کا آدمی لے کر کے آیا ایجنٹ، یا دوسری کمپنی کا ہو. آپ اس کے پیچھے کچھ نہ لیں. البتہ اگر کچھ دے رہا ہے تو آپ اس نیت سے لے سکتے ہیں کہ غریبوں کے، اور اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ اپنے طور پر استعمال نہ کریں، اپنے بچوں کے لیے، غریبوں کے مدد کے لیے دوا خرید کر کے ان کو دینے کے لیے آپ لے سکتے ہیں. اور کچھ فارمیٹیکل کمپنیاں کہتے ہیں یا کمپنیز کہتے ہیں اگر آپ کاش نہیں لیں گے تو ہم آپ کے لیے آپ کو فیملی کے ساتھ باہر جانے کے اس کے ٹکٹس یا ٹیکس وہ بطور ہدیہ ہم پیش کرنے کا اظہار کرتے ہیں، یا کوئی ہدیہ میں جو بھی ہو، مائکروویو یا کوئی چیز ہو، فرنیچر ہو یا فریزر ہو یا اور کچھ ہو، کسی چیز کا لینا جائز نہیں ہے. کیونکہ یہ چیز گویا وہ لوگ رشوت دے رہے ہیں تاکہ آپ لکھیں، یہ رشوت کا دروازہ کھول رہا ہے. اس وجہ سے اس کا لینا بالکل صحیح نہیں ہے کسی حالت میں. اللہ تعالیٰ آپ کو مستغنی کرے گا انشاءاللہ. حلال دعا کریں کہ اللہ مغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ تعالیٰ حلال دے کر کے ہمیں حرام سے بچا لے اور اپنی رحمت اور اپنے فضل سے مجھے مستغنی کر دے دوسروں کے فضل میں. یہ جو ڈاکٹر ہے شیخ، وہ ان سے میری بات ہوئی تھی تو وہ خاص طور پہ ایک سوال جو انہوں نے آخری میں پوچھا تھا وہ یہی، آپ نے جس کا جواب دیا ہے، انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ جو فارمیٹیکل جو کمپنیز ہیں، وہ کمپنی والے جو ہے نا جب آپ کو زبردستی کرتے ہیں، جب آپ نہیں لیتے ہیں تو کمپنی سے تو وہ پیسہ لے لیتے ہیں اور یہاں پر لا کے دوسرے ڈاکٹروں کو وہ پیسہ بانٹ دیتے ہیں آپ کو نہیں دے کے.
تو یہ پوچھ رہے تھے کہ میرے پاس کچھ ایسے مریض آتے ہیں جو بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں، میں سوائے فیس کم کرنے کے ان کا کوئی بھی کچھ کسی بھی طریقے سے مدد نہیں کر سکتا ان کی. وہی میں نے تو کہا کیا نا کہ اس نام سے، وہی میں نے کہا کہ اس نام سے آپ لے سکتے ہیں. آپ کا یہ کہ لائیے آپ کی دوا اچھی ہے، تب یہ نہیں کہ آپ اس وجہ سے لکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ فائدہ ملے گا. دوا اچھی ہونی چاہیے مریضوں کے لیے، اور یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ دوا بھی کام کی ہے اور یہ بھی اس کے پیچھے ہمیں جو کچھ ملے گا ہم غریبوں کی مدد کریں گے. اگر واقعی آپ اس میں مخلص ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ دوا بھی مفید ہے، اگرچہ پہلی دوا جو چل رہی تھی بازاروں میں اس سے تھوڑے درجے کی ہے لیکن کام کی ہے، اور آپ اس نیت سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیجیے ہم غریبوں کی، اور اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ آپ غریبوں کی مدد کریں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یعنی نیچے درجے کی جو ناکام ہے سمجھ لیجئے اس کو لکھائیں، اس کے بنا پر آپ کا فائدہ یا مریضوں کا فائدہ کرنے کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہوگی. اچھی دوا ہے تو ٹھیک ہے آپ لکھیں، اور جو کچھ دے رہے ہیں اس کو لے کر کے آپ غریبوں پر خرچ کریں. اس لیے میں نے کہا اپنے اوپر نہ اپنے بچوں کے اوپر اس کا ذرا سا پیسہ، تھوڑا پیسہ بھی خرچ نہ کریں، بہت احتیاط رکھیں، اس کو الگ اس کا حساب رکھیں. تو اس طرح لے سکتے ہیں. ہمارے خیال سے بات واضح ہے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، السلام علیکم. ایک اور چیز کرتے ہیں شیخ صاحب اسی مسئلے کے ساتھ، کہ جب کوئی نئی دوا نکلتی ہے نا تو یہ کمپنی جو ہے اس کے لیے کوئی کانفرنس رکھتے ہیں، تو اس پہ ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں، تو اس میں جیسے آپ کا وہاں جانے کا خرچہ دیں گے، رہنے کا بھی خرچہ دیں گے، کھانے پینے کا خرچہ دیں گے. لیکن پہلے سے ان کا جو پہلے سے پروگرام آپ کو بھیجتے ہوں گے کہ کس لیے بلا رہے ہیں، یہ بھی تو ایک مسئلہ بلاتے ہیں کہ ہم نے نئی دوا بنائی ہے تو اس لیے ہم بلا رہے ہیں اس کو، آپ کو بتانے کے بارے میں، اس کے بارے میں بتائیں گے، اس کا سارا جو ریسرچ ہوئی ہے وہ دکھائیں گے. ایسے آپ کے کچھ سوال جواب اس کے لیے ہم جا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم جا سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دباؤ میں کہیں آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ اگر دوا ہماری نظر میں پہلی دوا جو چل رہی تھی یا پہلی دوائیں جو مل رہی ہیں بازار میں اس سے اچھی ہیں تو ہم اس کو لکھیں گے. لیکن اگر یوں بلا رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آئیں گے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم آپ کی دوا لکھیں، تو اس معنی میں آپ جا سکتے ہیں، ان کی ضیافت لے سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کا ٹکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. بالکل وہ لکھ کے دیتے ہیں شیخ، ایسے کہ آپ کو کوئی آپ کے اوپر کوئی جیسے دباؤ نہیں ہوگا، آپ دعائیں اگر اچھی لگے آپ کو استعمال کریں، نہ اچھی لگے نہ استعمال کریں. تو ایسی کانفرنس میں جانا مناسب رہے گا، کیونکہ اس سے تجربات بھی حاصل ہوں گے ڈاکٹر صاحب کو، اور دوسرے ڈاکٹروں سے مل کر کے بہت کچھ معلومات ہو سکتی ہیں. تو جانا صحیح ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی دباؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی کانفرنس سے ہم جا سکتے ہیں. لیکن صرف اس وجہ سے کہ ہماری دوا لکھو، اگرچہ وہ کم قیمت کی بھی ہو یا کم درجے کی ہو، اس کے باوجود آپ لکھو ہم آپ کو آپ کے لیے ٹکٹ، آپ کے بچوں کے لیے ٹکٹ یا اور کچھ، تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ.